أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیری آپ سب سمجھ دیں گے؟ آپ کشمیری سمجھتے ہیں کہ اردو میں ہی؟ اچھا اردو، چلو ٹھیک. سورہ فرقان کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. 25 سورت نمبر ہے یہ قرآن پاک کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے، پیارے بندوں کا ذکر کیا ہے. بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن کہا ہے. الرحمن کے خاص بندے، گویا جن کو اللہ خود کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. ہم میں اور آپ میں ہر ایک کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، تو وہ صفات ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، بغیر یہ دیکھے کہ فلاں کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں کیا اس سے؟ ہمارے امام صاحب ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں، وہ جانے، اس کا خدا جانے. ہمارے فلاں مولوی صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ان کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں، انہیں اس سے کیا ہے. ہم اللہ کی اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ہمارے اللہ کا کلام ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میرے خاص بندوں کی صفات یہ ہیں. ان صفات کو ہم اپنے اندر لائیں. کیوں لائیں؟ وہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے جو دن آج ہم نے دیکھا.
جو آج ہم نے اپنے بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آج تک ایک انسان، کل تک ایک انسان تنہا کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ جو ہی پاور چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں کوئی اندھیرا ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہ کچھ روشنی کا بندوبست کرو۔ کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، اندھیرے میں بیٹھنا اسے پسند نہیں۔ تو کل تک جو اندھیرے سے گھبرا رہے تھے، آج وہ قبر کے اندھیرے میں چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ اس آئینے کے سامنے ہم نے کھڑا کرنا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اترنا ہے وہاں پہ۔ ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ ہم نے اپنی روشنی کا کیا بندوبست کیا ہے؟ کھانے کا کیا بندوبست کیا ہے؟ ایک مثال میں نے پچھلی بار بیان کی تھی آپ کے سامنے یہاں، کہ اگر آپ کو کوئی پیشکش کرتا ہے کہ ہم آپ کو ایک بہت بڑا ہال دیں گے، 40 بائی 40 کا ہال ہے، یا 400 فیٹ بائی 400 فیٹ کا ہال ہے، لمبا چوڑا ہال ہے اور ویل فرنشڈ، بہت ہی خوبصورت، وہاں فرش ہے، بستر ہے، کھانا ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، یعنی ہر سہولت آپ کے لیے وہاں پہ ہے، ہر چیز آپ کو وہاں دی جائے، لیکن آپ کو تنہا وہاں کہا جائے کہ آپ کو تنہا رہنا ہے، کوئی انسان آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کتنی دیر آپ وہاں رہیں گے؟ کوئی رہ سکتا ہے؟ ایک دن بھی آپ نہیں رہ پائیں گے، کچھ گھنٹے بھی نہیں رہ پائیں گے، کچھ بھی جیسے بھی انتظام آپ کے لیے وہاں پہ ہوں، لیکن انسان دوسرا کوئی نہیں ہے تو آپ نہیں رہ پائیں گے۔ بس پھر یہی اندازہ کرنا چاہیے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایک دن ایک ایسے کمرے میں لٹایا جائے گا جو 400 بائی 400 فیٹ نہیں، 6 بائی 2 ہوگا، 6 فٹ وہ لمبا اور 2 فٹ چوڑا کمرہ ہوگا ہمارے لیے، جسے آپ قبر کہتے ہیں، جسے آپ لحد کہتے ہیں۔ اس کمرے میں، اس گڑھے میں ہم کو اتارا جائے گا۔ کتنی فکر ہونی چاہیے پہلے ہی ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے کہ وہاں روشنی کا بندوبست کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا، کھانے کا بندوبست کرنا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا، ساتھی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ تو کیسے ہمیں ساتھی ملے گا۔ تو آپ سمجھے ان کا جواب ان آیات میں ہے کہ اپنے مولا سے رابطہ قائم کریں اور اپنے مولا کے، الرحمن کے، الرحیم کے سچے بندے بنیں، یہ صفات اپنے اندر لائیں تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا پھر آپ کی قبر کو اتنا وسیع کیا جائے گا، فرمایا الی حد نظری ہی، جہاں تک ایک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اسے وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ وہاں ساتھی بھی ہوں گے۔ کیسا ساتھی ہوگا وہ بھی پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ایک انتہائی حسین، خوبصورت اور خوش لباس، بہت ہی اچھا، یعنی خوبصورت انسان، جس خوشبو ہوگی اس کے بدن پہ، وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور یہ پوچھے گا اس سے کہ بھئی تو کون ہے؟ تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، بہت ہی اچھا فرد لگتا ہے، میرا اچھا ساتھی تو دکھتا ہے، تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرے اعمال، تیری عمل ہوں میں۔ گویا یہ صفات جس کے اندر ہوں گے، گویا اس نے تیار کر لیا اپنے لیے ایک ایسا مونس، ایک ایسا ہمدرد، ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا جلیس، ایک ایسا ہمنشین جو بڑا ہی دکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہوگا، اخلاق میں بھی بڑا اعلیٰ ہوگا، خوشبو کی اس کے بدن سے بڑی اچھی آ رہی ہوگی، اور بہترین ساتھی آپ کا ہوگا قبر میں۔ آپ تنہا نہیں ہوں گے، اور آپ پوچھیں گے اس سے تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا، اتنا اچھا ساتھی۔ وہ کہے گا بس تیری عمل ہوں میں، یہ جو صفات تو نے اپنائی تھی، جو تیرے مولا نے، تیرے مالک نے تیرے لیے پسند کی تھی، صفات بتائی تھی یہ صفات اختیار کرو، وہ صفات آپ نے اپنے اندر لائی تھی تو میں وہی ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی کرم گستری ہے
یہ اس کا بڑا کرم ہے, احسان ہے کہ پہلے ہی سے ہمیں بتا دیا کہاں کون سی چیز آپ کے کام آنے والی ہے. تیاری کرو, سوچو, سنجیدہ ہو جاؤ, کسی چیز کو لائٹلی مت لو. اللہ کے کلام کو کوئی لائٹلی لے گا تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی. مدہنون کے الفاظ استعمال کیے, کیا تم اس سے مداہنت کرتے ہو قرآن سے, یعنی اس کو لائٹلی لیتے ہو؟ نہیں, اس کو لائٹلی نہیں, اللہ کا کلام ہے. بہرحال یہ کچھ ابتدائی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی صفات ہیں جو الرحمن کو, ہمارے مالک اور ہمارے مولا کو پسند ہے, وہ ہم نے اپنے اندر بھی لانی ہے. اور پھر ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہمارے یہ بزرگ مرحوم نصر اللہ ملک صاحب جو داغ مفارقت دے گئے, جو آج ہم میں نہیں ہے, انتہائی مخلص, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز ان کا جو مستقبل ہے روشن ہے انشاءاللہ. اب یہیں پہ اندازہ آپ کریں کہ یہ رمضان جو گزرا مکمل تراویح میں انہوں نے حصہ لیا, یہ بہت بڑی بات ہے. مکمل قرآن انہوں نے سنا, یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور پھر آج کل بھی مسجد آیا کرتے تھے. ابھی 2 دن پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی, کچھ سوالات کیے وہاں جنازہ گاہ میں, میں نے یہ باتیں بتائیں, یہاں نہیں دہراؤں گا. اس سے لگتا ہے کہ بڑے ہی حلیم, جو پہلے کچھ ترشی ان میں تھی, تلخی تھی, اب بڑی نرمی آ گئی تھی, بہت ہی زیادہ حلیمی تھی, نرم مزاجی تھی, جو بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو. جو پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رفیق ہے اور رفق کو پسند, یعنی نرم خود بھی ہے وہ, اور نرمی کو پسند کرتا ہے. وہ گرمی کو پسند نہیں کرتا, گرم مزاجی اسے پسند نہیں, نرم مزاجی اسے پسند ہے. یحب الرفق, تو وہ چیز ان کے اندر آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جنت جو اس کے بھی 8 یا کتنی جنتیں ہیں وہ کسی موقع پہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. جو سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بلند جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو. وہاں کی کیا خصوصیت ہے اور دوسری جنتیں ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے, اور 8 دروازے ہیں, کس دروازے سے آپ جانا چاہیں گے. وہ کچھ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دروازے سے وہ چاہیں گے وہ داخل ہو سکتے ہیں. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے نبی نے فرمایا جس بھی دروازے سے وہ چاہیں گے ان کے لیے کوئی قید نہیں ہوگی. ایک دروازہ پکار رہا ہوگا یہاں سے آ جاؤ, دوسرا دروازہ پکار رہا ہوگا یہاں سے آ جاؤ. تو آپ کی, میری, ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا وہ مقام اور مرتبہ بن جائے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں پکاریں, ایک دروازے سے پکارے, دوسرے دروازے سے پکارے. ہماری نگاہ وہیں پہ ٹکی رہے, ہماری نگاہ وہیں پہ ٹکی رہے, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ شیطان کا بڑا خطرناک ہتھیار ہے. وہ ہمیں لگاتا ہے, کبھی دائیں لگائے گا کبھی بائیں لگائے گا کہ کچھ جھگڑوں میں الجھے رہیں, فتنوں میں الجھے رہیں, اختلافات میں الجھے رہیں. تو ایسے ہی ان کاموں میں لگے رہیں یہ تاکہ اصل ان کا جو ہدف ہے, ان کا مقصد ہے وہ بھول جائے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو, موت کو ہمیشہ یاد رکھو. فرمایا کہ یہ دل جو ہے ان کو زنگ لگتا ہے جس طرح سے لوہے کو لگتا ہے. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. جس طرح پانی لگتا ہے لوہے میں تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کا سائیکل کیا ہے, وہ زنگ کیسے دور ہو سکتا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, ایک کثرت سے موت کو یاد کرو
اور پھر تلاوت قرآن کیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ دلوں کا زنگ دور ہوگا. لہذا موت کثرت سے ہم نے یاد کرنی ہے. جسے موت پہ نگاہ رہے گی وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، اسے شیطان دھوکہ نہیں دے سکے گا، دائیں بائیں سے نہیں کھینچے گا، بلکہ اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال یہ صفات کون ہیں؟ جو صفات ہمارے اندر ہوں تو پھر ہم قبر میں بھی تنہا نہیں رہیں گے، بلکہ یہی صفات ایک انسان کی صورت میں ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم نشین بنیں گے. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور الرحمن کے اصلی بندے، حقیقی بندے، پسندیدہ بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، جو جب زمین پر چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ ہونا، عاجزی کے ساتھ. یعنی تکبر ان کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، گھمنڈ، کبر، غرور ان کے نزدیک نہیں آ سکتا، بلکہ وہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زمین میں چلتے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں انسان بیمار کی چال چلے، وہ اللہ کو پسند نہیں. ایک شخص جا رہا تھا، اس نے یہی سنا تھا کہ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، تو وہ بالکل ایسے جا رہا تھا جیسے کوئی مریض ہے. تو فاروق اعظم نے اسے روکا، کیا بات ہے، بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں ہوں. کہا ایسے کیوں چل رہے ہو؟ کہا سیدھے چلو. تو وہ دکھایا جو اس کے ہاتھ میں تھا درہ، کہ اس سے ماروں گا میں اگر دوبارہ ایسے چلے. گویا اس میں جو یہ بات نہیں کہ ہم تیز چلیں گے یا ٹھیک طرح سے چلیں گے، تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر غرور ہے. غرور کچھ اور ہے، انسان کی چال سے وہ ٹپکتا ہے، انسان کی گفتار سے وہ ٹپکتا ہے، انسان کی باتیں بتا دیتی ہیں کہ اس کے اندر غرور ہے. لہذا انسان کے اخلاق، انسان کا طرز گفتگو اور انسان کی چال یہ بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر غرور ہے کہ نہیں. تو پہلی چیز کہ گھمنڈ سے، غرور سے، تکبر سے بچنا ہے. یہ تکبر ابلیس کو تھا. آپ سب جانتے ہیں جب اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور پھر وہ تکبر کہاں لے گیا اسے؟ ہمیشگی کے جہنم میں. یعنی ایسی خبیث چیز ہے یہ تکبر، ایسی رذیل چیز ہے یہ تکبر کہ یہ ہمیشگی کے جہنم میں لے جاتی انسان کو. کچھ بھی اب وہ کرے، کتنی ہی توبہ کرے، لیکن اب کوئی اس کے لیے چانس نہیں، کوئی بھی سکوپ نہیں اس کو اب جہنم سے بچنے کا. یہ تکبر ایسی چیز ہے. لہذا بار بار اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. تکبر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان جب اپنی کسی رائے پہ اڑ جاتا ہے کہ میری ہی رائے فائنل ہے، یہی درست ہے، تمہاری رائے ٹھیک نہیں، یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی چیز پہ رائے آپ دیتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں ہو، کسی اور جگہ ہو، تو اس رائے پہ جو اپنی رائے پہ اڑ جاتا ہے، گویا وہ کہتا ہے کہ میں سب سے دانا ہوں، سب سے زیادہ ہوشیار ہوں، سب سے زیادہ عالم ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو اپنی رائے پہ اڑنے والا جو ہے یہ بھی متکبر انسان ہوتا ہے. یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہی ہوتی ہے. لہذا پہلی چیز جو ہم نے بچنا ہے وہ تکبر سے بچنا ہے. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا سامنا ہوتا ہے جاہلوں سے تو یہ الجھتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں سلامہ، سلام کہہ کے وہاں سے گزر جاتے. جھگڑا نہیں کرتے، فتنہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بحثیں نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے، ان کی نگاہ ہوتی ہے آخرت پہ کہ میں ان سے بحث کروں گا، جھگڑا کروں گا تو اپنا وقت بھی ضائع کروں گا، اپنا اخلاق بھی تباہ کروں گا، اس سے مجھے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. میں آگے بڑھتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں. تو یہ ان کو سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں. تیسری چیز ہم سب یاد رکھیں گے، یہ کتنی اہم چیز ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خاص بندوں کی تیسری پہچان، تیسری نشانی یا تیسری صفت کیا ہے؟ یبیتون، عربی میں باتا یبیتو
کے माने होते हैं रात गुजारना, रात बिताना। यबीतूना ये रात गुजारते हैं, ये रात बिताते हैं। ले रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अपने रब के आगे सजदों में और क़ियाम में, यानी नमाज अदा करते हैं रात। गोया ये तहज्जुद की नमाज कितनी पसंद है अल्लाह को। हालांकि ये फ़र्ज तो है नहीं तहज्जुद हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे खास बंदे जो है कभी तहज्जुद को ज़ाया नहीं करते। कितने लोग, अगर मैं कहूँगा ज़रा हाथ खड़ा करें आप में से कौन है जो तहज्जुद की नमाज अदा करता है? बहुत कम हाथ खड़े होंगे। अगर मैं कहूँगा बहुत कम हाथ खड़े होंगे। लिहाजा आज इस वक्त आप ये भी एक फैसला कर लें, तहैया कर लें कि कुछ भी हो कि हम तहज्जुद की नमाज अदा करें। कुछ भी नहीं होता, अजान सुनकर तो आप उठते ही हैं फ़र्ज नमाज के लिए, चारा नहीं लगता। लिहाजा अजान से पहले आप आधा घंटा उठ जाएंगे, कौन सी क़यामत आ जाएगी? कोई क़यामत नहीं आती। अजान से थोड़ा पहले आप उठेंगे, अगर 2 रकअत भी आप पढ़ेंगे काफ़ी है, पढ़ लो, मगर फिर आप खुद 4 पर भी पहुंचेंगे, फिर आप 8 पर भी पहुंचेंगे, फिर 12 पर भी आप पहुंचेंगे। लिहाजा आज इस वक्त आप ये तहैया कर लो, जो भी मेरे भाई या बहनें सुन रही हैं, बच्चियां सुन रही हैं, ज़रा संजीदगी से इस बात को लो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे जो बंदे हैं, हकीकी बंदे, प्यारे बंदे, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, उनकी एक सिफत यह होती है कि वो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। देखिए, मैं पहली बात मैंने कही कि आजिज़ी इनके अंदर हो, इनकसारी हो, जाहिलों से वो उलझते नहीं, दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत तहज्जुद अदा करने वाले हो। अगर आप देखेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं दीन की खिदमत में, लेकिन आजिज़ी और इनकसारी कितनी थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आपने सुना है। हज़रत सुफियान सोहरी उन्हें 5वां खलीफा राशिद कहते हैं। उन्होंने कैसी हुकूमत की है? बिल्कुल उमर के तर्ज पर, जिस तरह उमर फारूक ने की थी उसी तर्ज पर उमर ने की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ इनका नाम था। ये उमवी खलीफा गुजरे हैं, बनु उमैया से इनका ताल्लुक है था। जब आखिरी वक्त था, यानी अपना सब कुछ लगा दिया था अल्लाह की राह में, कुछ कम माल नहीं था, कुछ कम ज़मीनें नहीं थी, सब अल्लाह की राह में लगा दिया था। अब जब आखिरी वक्त था, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से कि अगर तू मुझे सज़ा देगा तो ये तेरा अदल होगा, इंसाफ होगा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर तू मुझे माफ़ कर देगा तो रऊफ़ और रहीम है। तो रऊफ़ और रहीम है, अगर तू मुझे माफ़ कर देगा। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये अल्फाज कहे, फिर खामोश हो गए। आखिरी अल्फाज यही थे। यानी उस वक्त भी आजिज़ी देखिए कि अगर तू मुझे सज़ा देगा तो ये तेरा जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन तू रऊफ़ और रहीम है, मुझे यकीन है तू मुझे माफ़ कर देगा। तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी के साथ उन्हें आंखें बंद कर दी। ये था। खलीफा महदी के बारे में आपने सुना होगा। खलीफा हारून रशीद तो आप सब जानते हैं, वो 5वें खलीफा थे, अब्बासी खलीफा 5वें। उनके वालिद जो थे उनका नाम था महदी, मोहम्मद महदी उनका नाम था। अब देखिए क्या होता है कि उन्हें एक खूबसूरत महल बनवाया, इंतहाई खूबसूरत महल बनवाया और बहुत बड़ा महल बनवाया। अब जिस दिन उसकी वो क्या कहते हैं उसे इनाग्रेशन था, बुलाया लोगों को, खाने का बंदोबस्त था और सबको वहाँ बुला रहे थे। अच्छे अच्छे लोग आ रहे थे, इंजीनियर्स भी आ रहे थे, बाकी लोग भी आ रहे थे। सारे लोग तारीफ़ें कर रहे थे, सारे लोग खुश थे। तो एक शख्स जो काफ़ी उस वक्त भी मशहूर थे, खुदा दोस्त थे, वो भी जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, बताओ ज़रा इस महल के बारे में। सब लोग तारीफ़ें कर रहे थे। उन्होंने देखा, फिर कहा बहुत अच्छा महल है आपका, मगर इसमें 2 कमियां हैं। पूछा कौन सी कमी है? तो उन्होंने फरमाया कि एक कमी यह है
کہ آپ اس محل میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسری کمی یہ ہے کہ یہ محل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کہا اس میں آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر اعتبار سے آپ نے یہ حسین، خوبصورت، مضبوط، ہر لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے، لیکن دو کمیاں ہیں، ایک یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ محل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کہا جب اس نے سنا تو وہ کھڑا ہو گیا جیسے وہ خواب سے بیدار ہوا، جیسے اس کے لیے نئی بات تھی کہ مجھے مرنا ہے یا اس محل کو بھی فنا ہونا ہے۔ کہا اس کے عجیب تبدیلی آ گئی اس کے اندر، وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے وہیں پہ اعلان کیا کہ یہ ہمارا محل اب ہمارا محل نہیں، یہاں لگا دو بڑا بورڈ، محتاج گھر لکھو اسے۔ اب آپ ہمارے ملک میں ڈھونڈو آپ کون محتاج ہے جسے رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کو اس گھر میں بساؤ اور اس کے کھانے اور پینے کا ہم بندوبست کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بات سے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے واعظ سے کیا ہوگا، ہم کسی کو نصیحت کریں گے کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا مت سمجھیے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی بھی ہے، آپ کوئی کمی کوئی خامی اس میں دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کریں، اس کی نفرت کو عام کریں یا اس سے نفرت کرنے لگیں، اس کو آپ ہلکا دیکھیں، گھٹیا سمجھیں، نہیں، آپ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں، آپ اس کے گھر جائیں، وہ آپ کو چائے پلائے گا، اور اس کے بعد اسے بتائیں آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جب آپ اس کی اصلاح کریں گے، جب تک وہ دنیا میں رہے گا، اگر آپ نہ بھی رہے، اس کی نیکیاں وہ کمائے گا، اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اس میں بھی آپ کا حصہ، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اگر آپ اپنے اخلاق سے، آپ اپنے خوبصورت طریقے سے، بہترین اخلاق سے، حسن اخلاق سے کسی کو سیدھے راہ پہ لائیں گے، کسی کو نمازی بنائیں گے، کسی سے کوئی برا کام چھڑوائیں گے، کوئی بری حرکت اس کی چھڑوائیں گے، تو اس کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ مہدی کی بات۔ اب دیکھیے ہارون رشید کی بات بھی سنی، وہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، 5واں بادشاہ تھا وہ، عباسی خلیفہ۔ اس کا جب آخری وقت آیا، اب دیکھیے کسے کہتے ہیں عاجزی، اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی، بہت انسان دوست تھا وہ۔ جب آخری وقت آیا، جس کمرے میں تھا وہ انتہائی خوبصورت کمرہ اور بڑا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، اس نے کہا گھوڑے کی جھول منگوائی، اس جھول کو وہاں بچھایا، کہا جاؤ لاؤ مٹی لاؤ، مٹی منگوائی، کہا اس پر بچھاؤ۔ سب حیران ہو گئے، اتنا اچھا کمرہ ہے، اتنا اچھا فرش ہے، یہاں مٹی بچھائی جا رہی ہے، لیکن حکم تھا بادشاہ کا، مٹی بچھائی وہاں پہ۔ پھر کہا ان سے مجھے اٹھاؤ اور اس پر ڈال دو۔ اب وہ سب جھجکنے لگے، کہا یہ میرا حکم ہے، فوراً اٹھاؤ۔ اب بادشاہ ہے، اس کا حکم ہے، اٹھایا، اس کو مٹی پر رکھا۔ اب جب مٹی پہ رکھا تو وہ اپنا چہرہ اس مٹی پہ مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، خدا سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک بادشاہ ہوں، مگر تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر تو مجھ پر رحم کرے گا تو تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر۔ بار بار کہہ رہا تھا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، مجھ پر رحم کر، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ یہ آخری وقت میں اس نے اس قسم کے الفاظ کہے کہ مجھے اس مٹی پر لٹا دو، اور اپنے چہرے پہ بار بار وہ مٹی لگا رہا تھا۔ تو یہ عاجزی، یہ انکساری، تو فرمایا کہ الرحمن کے اصلی بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو جاہلوں سے الجھتے نہیں، اور تیسری چیز وہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ حضرت عطار ہوں، حضرت رومی ہوں، کوئی بھی ہو، عظیم شخصیت جو بھی ہے، لیکن بے آہ سحر گاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ گویا ان کی اگر یہ منزلت ہے، اس مقام پہ اگر پہنچے ہیں تو اس کی بیسک وجہ جو ہے، بنیادی وجہ جو ہے، وہ ان کی سحر گاہی ہے، تہجد میں اٹھنا اور گریہ وزاری کرنا۔
आपने वो हदीस सुनी है, सब ने बार बार कही गई है, 7 आदमी होंगे उस रोज अल्लाह के साए में जब कोई साया नहीं होगा। सब सुनिए ना सबने। उनमें एक शख्स वो भी है, कौन? कि जो खलवत में रात के वक्त तन्हाई में अल्लाह के सामने रोता था। लिहाजा ये वही वक्त है कि रात को उठकर आप रोइए, आपके गम, आपकी परेशानियां वो भी दूर होंगी और आपका मौला आपसे राजी होगा। दुनिया का कोई इंसान होता है ना हो, कोई बात नहीं, वो क्या है, कोई भी हो, लेकिन आपका मौला अगर आपसे राजी है, उससे खुशनसीबी, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो फरमाया जो मेरे पसंदीदा बंदे हैं उनकी तीसरी सिफत यह है कि वो रात को अपनी रातें गुजारते हैं सजदों में और क़याम में। और चौथी चीज़ वो क्या मांगते हैं अपने परवरदिगार से, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। वो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, इस्रिफ़ अन्ना, हमसे दूर कर दे, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब, यानी जहन्नम का अज़ाब जो है हमसे दूर कर दे, हमें बचा अज़ाब जहन्नम से। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक उस जहन्नम का अज़ाब जो है वो गरामा होता है, चिमट जाने वाला, यानी वो छोड़ने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है, बल्कि वो चिमट जाने वाला है, वो अज़ाब टलने वाला नहीं है। जब उस अज़ाब से हमें बचाओ। गोया इनका ध्यान जो होता है आखिरत पे होता है, बार बार ये अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हमें अज़ाब जहन्नम से बचाए। इनकी खास दुआ यही होती है। अगर हम अपने तरफ देखेंगे ना, हम जब देखें कोई भी कहीं भी आप नमाज पढ़ें, जब नमाज के बाद इमाम साहब दुआ करेंगे तो आमीन बहुत आहिस्ता होती है। जब हम कहते हैं दुनिया के बारे में, परवरदिगारा ऐसकार फलानी चीज़ आता है तो आमीन फौरन, यानी दुनिया के बारे में जब दुआ करेगा इमाम साहब तो ज़ोर से आमीन करते हैं। जब तक आखिरत की बात चल रही होती है, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, तो सुतुज करना आमीन आमीन, यानी सुत कैसे मेल मगर छनता मिजासन तड़प कहते। तो ये चीज़ है कि अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं वो अज़ाब जहन्नम से छुटकारा मांगने की दुआएं करते हैं, बार बार मांगते हैं अल्लाह ताला से। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा, बेशक वो इंतहाई बुरा, साअत मुस्तक़र और मुकाम है। मुस्तक़र हुआ है ठिकाना और मकाम हुआ मुकम्मल, जहाँ हमेशा रहना हो। मुस्तक़र कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर कहाँ रहना हो ना, वहाँ उसे कहते हैं मुस्तक़र। फर्ज करो कहीं दोपहर के लिए आप गए, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए रहे, वो आपका मुस्तक़र हो सकता है। मुकाम होता है जो हमेशा जहाँ आपने रहना है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी रहना हो तो वो बहुत बुरी जगह है जहन्नम, और अगर हमेशा रहना हो फिर तो है ही बुरी जगह। लिहाजा ये मत समझो, जो कभी कभी इंसान सोचता है कि चलो जी हम ईमान वाले हैं, किसी ना किसी वक्त तो निकालेगा अजाब उस जहन्नम से, ये मत सोचो। वहाँ का एक लम्हा बहुत खतरनाक है, भारी है। लिहाजा वहाँ का मुस्तक़र भी बहुत बुरा है और मकाम भी बहुत बुरा है। अब पुरानी ये सारे सिफ़ात बयान नहीं कर सकते हैं, अब बस ये 2 सिफ़ात करूँगा बयान, यहीं पे बंद करूँगा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू, ये वो लोग होते हैं जब इन्फाक करते हैं, जब खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते, फजूल खर्ची नहीं करते। वलम यक़्तुरू, और न बुखल करते हैं। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और उसके बीच वाला रास्ता यानी एतदाल वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। न फजूल खर्ची करते हैं और न बखीली करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत फजूल खर्ची करते हैं, वो भी बुरा है। फजूल खर्ची करने वाले को तो शैतान का बाही कहा गया है। और कुछ लोग बहुत बखील होते हैं, वो तो अल्लाह को बहुत ही नापसंद होते हैं। बखील इंसान जो है अल्लाह से दूर, लोगों से भी दूर, जन्नत से भी दूर, जहन्नम के नज़दीक। लिहाजा बखीली भी अल्लाह को नापसंद और फजूल खर्ची भी नापसंद, इसके बीच वाला रास्ता। भले कुछ सिफ़ात मैंने इस वक्त बयान किए, आगे कुछ और भी हैं, इंशाअल्लाह किसी वक्त बयान करेंगे वो।
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو صفات بیان کی ہیں، آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، لیکن بار بار قرآن پاک بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اپنے آپ کو یاد دلانی ہے یہ باتیں۔ ہم میں سے کون یہاں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں علم نہیں، ہمیں معلوم نہیں کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے بزرگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کی قبروں کو پرنور کر دے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور کون سا شخص جو یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ لیکن اس کے بعد بھی ہم میں ابھی میرے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں ہمارے قریب میں ہمارے سورم چند جی، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو کہا ان کی جو بیٹیاں تھیں یا ان کے عورتیں تھیں، انہوں نے بالکل وہاں شور نہیں کیا، چیخنا ان کا یا چلانا بالکل نہیں ہوا۔ کہا اس کے برعکس ہمارے گھر میں جب کبھی وفات ہو جاتی تو ہماری عورتیں یا ہماری بچیاں وہ کچھ نہیں دیکھتی، وہ زور زور سے روتی بھی ہیں، سینہ بھی پیٹتی ہیں، یعنی انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے، لیکن ہماری بچیوں کو سمجھ نہیں آئی، ہماری بیٹیوں کو سمجھ نہیں آتی، ہماری بہنوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہی وہ اوقات ہوتے ہیں جہاں انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، آپ نے کتنا دھیان رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں، شادی کا موقع ہو وہاں بھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس حد میں نہیں رہتی، وہاں حد سے باہر چلی جاتی، ایسی ایسی نئی رسمیں ایجاد ہوتی ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو بھی کسی نئی رسم کو ایجاد کرے جہاں تک وہ چلتا رہے گا تو اس کے لیے وہ عذاب جاریہ بنے گا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ عذاب ہوگا، وہ اس کے کھاتے میں وہ گناہ چڑھتے جائیں گے۔ یاد رکھنا، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آپ کوئی اچھا کام، کسی اچھی چیز کا آغاز کریں گے تو جب تک لوگ اس پہ عمل کریں گے آپ کو بھی ملتا جائے گا، تو برا کوئی کام کریں گے، اس کا آغاز کریں گے تو اس برائی کا جو عذاب ہے، اس کی جو گناہ ہے وہ آپ کو بھی ملتی جائے گی۔ لہذا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں تو جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ سارے ہی جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اپنا ایک مستقل اور مستحکم ارادہ کریں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر انسان اپنے آپ پہ تھوڑا سا قید لگائے، انکش لگائے کہ ہم نے رک جانا ہے، فلاں چیز سے اللہ نے روکا ہے تو رک جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فلاں چیز کا حکم دیا ہے تو کریں گے، کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو۔ لہذا اللہ سے دعا مانگیے آپ کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، خامیاں جو ہم میں ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں دعا کہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ جسے توبہ نصوحہ کہا گیا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو قبول ہونے والی توبہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کے اس عذاب سے بچا، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا۔ اے الہ العالمین، ہمارے یہ بزرگ جو ہم سے آج رخصت ہوئے، جو آپ کی طرف آئے ہیں، اے اللہ یہ جب آپ کو دیکھے تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں اور یہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی ساری خطائیں، سارے گناہ معاف کر دے۔ اے الہ العالمین اس کے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف کر دے۔ اے الہ العالمین تو رحم کرنے والا ہے، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تیرے دربار میں، اے اللہ ہمارے اس بزرگ کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی قبر کو پر نور کر دے، اے اللہ اس کی قبر کو پر نور کر دے، اے اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرما، اس نے جو تراویح ادا کی ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس نے جو قرآن سنا ہے اس قرآن کو اس کے لیے نور بنا دے قبر میں، اے اللہ اس قرآن کو اس کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اس کی سفارش کرنے والا اس قرآن کو بنا دے، اے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس اسے عطا فرما۔
اللهم تقبل منا ما قرانا من القرآن وبلغ ثواب إلى روح المعطر مزكى سلطان نبي حضرت احمد مجتبى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وعطرتہ وعشیرتہ والاولیاء امتہ والعلماء سنتہ الى یوم الدین، خصوصاً الى روح مرحوم مغفور نصر اللہ ملک، اللہم اغفرہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم نور تربتہ، اللہم یسر قربتہ، اللہم آنس وحشتہ فی قبرہ، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللهم بلغ منا له ثواب هذه الآيات ثواب هذه الدرس وثواب هذه الدعاء وبلغ منا له ثواب سورة الفاتحة مع الإخلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اغفر لنا واغفر له. اللهم اغفر لنا واغفر له. اللهم اغفر لنا واغفر له بعظمة الفرقان وبحرمة التكبيرات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم.